مستشرق اس شخص کو کہا جاتا ہے جو مشرق کی زبانوں، علمی ورثہ، تہذیبوں، معاشروں، ماضی اور حال کے بارے میں بتاتا ہے۔ مستشرقین اگرچہ مشرق کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں، مگر تاریخ کے تناظر میں دیکھیں تو ان کا ہدف تحقیق زیادہ تر اسلام ہی رہا ہے۔ ہنگری کا جرمانوس بھی ایک ایسا ہی مستشرق تھا۔ یہ کیسے اور کیوں اس تحقیق کی طرف آیا، یہ کہانی بھی بہت دلچسپ ہے۔ یہ اپنے گھر میں بیٹھا ایک مصور رسالہ دیکھ رہا تھا کہ صفحات کو الٹتے پلٹتے اس کی نگاہ ایک تصویر پہ جم کر رہ گئی۔ منظر کچھ یوں تھا۔ ایک چھت دار مکان تھا۔ مکان کے اندر جا بجا گنبد تھے، جبکہ باہر کی جانب 4 مینار آسمان کی طرف بلند کھڑے تھے۔ مکان میں کچھ لوگ ایک مخصوص حالت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہر آدمی اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں زانوؤں پہ رکھے ہوئے تھا۔ اس منظر کے لیے اور اس منظر میں موجود ڈسپلن کے لیے ایک خاص طرح کی کشش جرمانوس کو اپنے دل میں محسوس ہوئی۔ کچھ دنوں کی تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ یہ تصویر مسلمانوں کی ایک اہم عبادت یعنی نماز کی منظر کشی کر رہی تھی۔ اسلام کو جاننے کے لیے اس نے پہلے ترکی سیکھی اور بعد ازاں عربی اور فارسی میں مہارت حاصل کی۔ جرمانوس کو سیاحت کا بہت شوق تھا۔ روزمرہ کی زندگی گزارتے گزارتے یہ تھک جاتا تو ملکوں کی سیر کو نکل کھڑا ہوتا۔ پہلے اسے کسی بھی ملک کے پہاڑوں، آبشاروں، جھیلیں اور دریا دیکھنے کا شوق ہوتا، مگر اب یہ جب بھی کسی ملک جاتا تو جیتے جاگتے چلتے پھرتے مسلمانوں کو قریب سے دیکھنا اس کا واحد مقصد ہوتا۔ بوسنیا میں قیام کے دوران یہ ایک معمولی سے کیفے میں بیٹھا کافی کے سپ لے رہا تھا کہ 2 جوان کیفے میں داخل ہوئے۔ اپنی پوشاک اور وضاحت سے وہ مسلمان فوجی معلوم ہوتے تھے۔ جرمانوس کہتا ہے کہ انہیں دیکھتے ہی نہ جانے کیوں مجھے خطرہ محسوس ہونے لگا۔ میرا دل ڈوبنے لگا، ہاتھ کی ہتھیلیوں پہ پسینہ آنے لگا۔ میری یہ کیفیت کیوں تھی، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ میں چاہتا تھا یہ جوان یہاں سے اٹھ کر چلے جائیں یا پھر میں یہاں سے بھاگ جاؤں۔ ابھی میں اسی گم اگوں کیفیت میں تھا کہ وہ دونوں جوان اٹھ کر میرے پاس آ گئے اور نہایت خوش دلی سے میرے ساتھ مصافحہ کیا۔ معلوم ہوا ان کا تعلق ترکی سے ہے۔ میں ترکی زبان جانتا تھا، لہذا گفتگو ترکی زبان میں ہونے لگی۔ بات چیت کے دوران اندیکھی اجنبیت کی تمام دیواریں ڈھہ چکی تھی اور بھائی چارے اور یگانگت کے اندیکھے مضبوط دھاگے سے ہم تینوں بندھ چکے تھے۔ جرمانوس اس دوران ہنگری کی نامور یونیورسٹی میں شعبہ اسلامیات کا HOD بن چکا تھا، لیکن یاد رہے کہ کئی سالوں کے اسلام کے مطالعے کے بعد بھی یہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا۔ سیاحت کرتے کرتے جب یہ ہندوستان آیا تو ایک رات اسے خواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ جرمانوس کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت خوش اخلاقی سے مجھے کہا، سیدھا راستہ تمہارے سامنے کھلا ہوا ہے، اٹھو اور یقین کی قوت سے اس پر گامزن ہو جاؤ۔ میں نے عرض کیا، آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نشانیاں دی ہیں، مگر میں کس طرح اپنے دل کو مضبوط کروں، مگر میں کس طرح اپنے دل کو مطمئن کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نبا کی چند آیات تلاوت کی۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا۔ ترجمہ: کیا ہم نے زمین کو فرش اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنائے، تم کو جوڑا جوڑا پیدا نہیں کیا، اور ہم نے تمہارے سونے کو راحت کی چیز بنایا۔ قرآن جب صاحب قرآن کی زبان سے سنا تو میرے دل تاریک کا ایک ایک گوشہ منور ہو گیا۔ اگلے دن میں نے اسلام قبول کر لیا۔ ہندوستان کے مقامی مسلمانوں کو جب میرے اسلام قبول کرنے کی اطلاع ملی تو ان کے اندر خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ انہیں جب یہ بھی معلوم ہوا کہ میں اسلامی علوم پر اچھی خاصی دسترس رکھتا ہوں تو انہوں نے ہندوستان کی ایک بڑی مسجد میں خطاب کی دعوت بھی دے ڈالی۔ جرمانوس نے عربی میں تقریر کی۔ اس نے ہندوستانی مسلمانوں کو اپنے اسلاف سے تعارف کرواتے ہوئے کہا، مسلمان بھائیوں، آج پوری دنیا میں ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، لیکن بھائیوں ہمیشہ سے ایسا تو نہیں ہوتا رہا ہے۔ تاریخ جانتی ہے ایک وقت تھا مسلمانوں نے مٹھی بھر وسائل سے رومن اور پرشین امپائرز کو اکھاڑ پھینکا تھا۔ جدھر رخ کرتے تمام ملک، تمام تہذیبیں اور تمام قومیں
ان کے سامنے سرنگوں ہو جاتی تھی۔ سو میرے مسلمان بھائیوں، آئیں ہم کمر بستہ ہوں، اپنے دین سے جڑ جائیں تاکہ دوبارہ عزت ملے، دوبارہ بلندی نصیب ہو۔ قرآن کہتا ہے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو۔